السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے خرم ابراہیم اور میں آپ کے فیوریٹ شو کرکٹ ورلڈ کے ساتھ حاضر ہوں. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاشف انصاری موجود ہیں آج. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا احسان. آپ سناؤ کیسے ہو؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب I'll be honest with you, I mean یہ I don't even know how to feel anymore. I mean میرا خیال ہے کہ وہ جو لاسٹ ویک جو ڈسپوائنٹمنٹ تھی 2 گیمیں ہارنے کی، اس کے بعد تیسرا گیم بنگلہ دیش سے ہم لوگ ہارے، ان دونوں سے بدتر، پھر چوتھا گیم پھر 2020 ہارے اس سے بدتر. تو I'm speechless. I don't even know کہ میں نے تو اپنے مطلب جب سے کرکٹ فالو کرنا شروع کیا ہے ایسا کبھی نہیں فیل کیا ہے. ہار جیت لگی رہتی ہے. ہم لوگ بہت برا ہارے ہیں، ورلڈ کپ پہ بھی ہارے ہیں، 20 سال پہلے بھی ہارے ہیں، 10 سال پہلے بھی ہارے ہیں، مگر کبھی بھی اس طرح کی پٹائی اس طرح کی ٹیم سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کی. تو I mean we know the problems are. What do you think we need to do in the future? یار یہ تم نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی پروگرام کے شروع میں ہی کہ پتہ ہمیں یہی نہیں اندازہ ہو رہا کہ ہم بات شروع کہاں سے کریں. اتنا سب کچھ کہہ چکے ہیں، اتنا سب کچھ بول چکے ہیں، اتنی سب باتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد اب مجھے نہیں پتہ ہے وہ کیا صورتحال ہے. اب ہم اور تم نم ہو چکے ہیں، سن ہیں ہم لوگ. جو کرکٹ سے اور ملک سے محبت رکھتے ہیں وہ لوگ سن ہیں. وہ پریشان نہیں ہے، اب وہ افسردہ نہیں ہے. اب افسردگی کا فیز جا چکا، اب دکھ اور پریشانی کا فیز جا چکا. اب تو سن ہیں ہم سب کے، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے ہم کریں کیا کریں. شہریار خان صاحب سن نہیں. آج ان کی جو آپ نے مجھے رپورٹ نہیں بتائی ہے، حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے آج وہ بات کی ہے جو آپ پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں. ہاں بس بات یہ ہے کہ بات تو انہوں نے کر دی. اچھا اس میں 2-3 بڑے فیکٹر. اپنے ویورز کو پلیز بتا دیں کہ شہریار خان کون ہے اور انہوں نے کیا بات کی ہے. شہریار خان صاحب پاکستان کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے پی سی بی کے صدر ہیں. ٹھیک ہے. اور شہریار صاحب جو ہیں آج کسی جگہ کسی گراؤنڈ کے پرائیویٹ گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ کے افتتاح پہ گئے تھے، آج نہیں کل. تو وہاں پر انہوں نے بتایا، اسپیچ دی اور کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ نہ صرف خراب ہے بلکہ بہت خراب ہے، اور ہمیں پاکستان کی کرکٹ کا ڈھانچہ پوری طرح سے تبدیل کرنے کی سسٹم فلاور ہے. ٹوٹل سسٹم فلاور. جو ہم بات یہاں پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے بیٹھ کے آپ کر تو رہے اس سے ہیں، بہت، آپ تو شو سے بہت پہلے سے بات کر رہے ہیں. ہمیشہ سے ہم جس کو بھی کرکٹ کی تھوڑی بہت جانکاری ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے. لیکن اب معاملات پانی سر سے نہیں گزر گیا ہے، پانی سب کچھ اوپر سے، گھر کے اوپر سے گزر گیا ہے پانی. اور اس وقت ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جائے آئندہ 6 مہینوں کے اندر، اور اس کے بعد آگے کی کیا چیزیں ہوں. اچھا ایک چیز اور بھی بڑی یار، تمہارا دوست یہ جو ہے نا، کیا نام ہے اس کا یار، امتیاز. یہ امتیاز لڑکا جو ہے نا، یہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا، میں تمہیں بتا دوں. یہ اچھا بچپن کے دوست ہیں؟ میرا بچپن کا دوست ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا یہ لڑکا، کیونکہ ایک تو یہ باتیں صحیح کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے اس کا نا. تو وہ جا کے کھٹ سے دل کو کون سی بات امتیاز کی آپ کو صحیح لگی؟ ارے کون سی نہیں لگی، وہ ہمیشہ بات ٹھیک کرتا ہے لڑکا. مجھے پسند نہیں ہے، دیکھو اس میں غلطی نہیں ہے، میک نو مسٹیک. آئی نو. تو وہ میں نے اس کو کل کہا تھا کہ آ جاؤ. کل ایک تقریب میں ملاقات ہوئی، بڑی عجیب سی بات کری اس نے. وہ مجھ سے یہ کہنے لگا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تعلقات قائم کیے، اس طرح کے مراسم پیدا کیے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئے، کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے پاکستان کے لیے بند ہیں. تو بنگلہ دیش کو کسی طرح تیار کیا گیا. آج سے سال بھر پہلے بنگلہ دیش کے آنے کی تیاری بھی ہو گئی تھی، اور تمام طریقے نکل رہے تھے، تمام باتیں چیتیں ہو رہی تھی، اعلیٰ سطح پہ اجلاس ہو رہے تھے، وفود کے تبادلے ہو رہے تھے. لیکن اچانک بنگلہ دیش نہیں آیا. پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ابھی اس ٹور سے پہلے ایک بڑی عجیب سی انہونی سی چیز ہوئی ہے. بنگلہ دیش، اور یہ بات میں نے پروگرام میں کی تھی، پتہ نہیں ناظرین کو وہ یاد ہے کہ نہیں ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کو تقریباً، میری اطلاع تھی کہ $1 ملین ہیں، 3 لاکھ نہیں ہیں، اور 3 لاکھ $300,000 مانگ رہے تھے ملین کے قریب. بہرحال تو جو بھی تھا، تو وہ ٹور کینسل کرنے کے پیسے، اور یہ کوئی 3,30,000 روپے نہیں ہیں، ڈالرز ہیں. تو 101 روپے سے ملٹیپلائی کر لیں اس کو، 3 کروڑ روپے. ہاں تقریباً اتنے ہو گئے. اور اب میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اور بھی پیسے دیے گئے ہیں اسپانسرز کو، یا اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں. بہرحال وہ اس کی کوئی تصدیق نہیں کر پایا میں، تو اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اچانک سے وہ پیسے دے دیے گئے. ٹھیک، کوئی یہاں دوستانہ یارانہ نہیں چل رہا، اچانک پیسے دے دیے گئے. اور پاکستان نے حامی بھر لی کہ ورلڈ کپ میں ذلیل و خوار ہونے کے بعد ہم بنگلہ دیش جانے کو تیار ہیں. بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں ہم. بنگلہ دیش گئے اور پوری بنگلہ دیش میں پوری زخمی ٹیم بھیج دی گئی. ٹھیک ہے، وہ ٹیم جو نہ صرف ذہنی طور پر بیماری کا شکار تھی بلکہ جسمانی طور پہ بھی مختلف پریشانیاں اس کو لاحق تھیں، اس ٹیم کو بھیج دیا گیا.
تو امتیاز نے جو بات کری وہ یہ کہ ایک تو یہ کیوں ہوا، پھر دوسرا یہ کہ ون ڈیز کے اندر یہ بات ہم نے بہت تیزی سے محسوس کی تھی، بہت شدید طریقے سے محسوس کی تھی کہ خدا نہ خواستہ مورال کا فقدان ہے، ٹھیک ہے، ٹیم میں ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ تو امتیاز کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہاریں؟ نہیں کہ وہ پھر آئیں گے؟ بات سنو بیچ میں نہیں بولا کرو یار، بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے۔ اچھا 1 گھنٹے کا آج 1 گھنٹہ، سوری۔ تو اس نے یہ کہا کہ چلو بھائی 2 ون ڈیز ہم ہارے تھے، ہم نے سمجھا کہ شاید ٹیم کی کمبینیشن کا مسئلہ ہے۔ 2 ون ڈیز کے بعد شاہد آفریدی اور اس طرح سے لوگ جو تھے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے سائیکو انالیسز اور کرٹیکل انالیسز اور وہ سب چیزیں ٹیموں کی کر رہے تھے۔ اس کے بعد شاہد گیا ہے اپنے T20 کا کپتان بن کر، ٹھیک ہے جی، شاہد بیٹنگ کرنے جاتا ہے T20 کے کپتان کی حیثیت سے۔ جب پہلی وکٹ پہ 50 رن بن جاتے ہیں، پہلا پوائنٹ جو اس نے دیا کہ احمد شہزاد جس طرح سے بیٹنگ کر رہا تھا T20 میں کہ 38 گیندوں میں 19 رن اور 26 گیندوں میں 10 رن، اور یہ وہ جس طرح سے اس کا 31 تو جو بھی تھا، مطلب لیس دین 100 اسٹرائک ریٹ تھا، بہت اسٹرگل کیا اس نے۔ تو اسٹرگل کیا احمد شہزاد، اسٹرگل کر رہا ہے، ایک پوائنٹ اس نے یہ دیا۔ دوسرا یہ دیا کہ جب 1 وکٹ گرتی ہے 10 اوور کے بعد تو اس کے بعد پھر اچھا شاہد آفریدی جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ شاہد کے آؤٹ ہونے کے بعد حارث سہیل کو بھیجنے کا کیا تک تھا؟ جب 2 بیسٹ اسٹرائکر آپ کی ٹیم کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈگ آؤٹ میں، سرفراز اور دوسرا رضوان، اور یہ 2 لڑکے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کس منہ سے اٹھا کر کے حارث سہیل کو بھیجا جس کو بڑے شاٹ مارنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا، ٹھیک ہے، اس کو بھیجا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جناب آپ نے سہیل تنویر کو بھیج دیا۔ سہیل تنویر نے آخری ون ڈے کھیلا تھا کوئی سال نہیں 8 مہینے پہلے، 9 مہینے پہلے، جب لاسٹ اوور میں 2 رن چاہیے تھے اور یہ آؤٹ ہو گیا تھا، اس کے اوپر کافی لیدے ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سہیل تنویر کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہاب ریاض what is he trying to get کہ وقار یونس کا کردار مشکوک ہے۔ وقار یونس جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہر طرح سے میچ فکسنگ میں ملوث ہے۔ میں دیکھو based on very many things ایک چیز نہیں، بہت ساری چیزوں کے اوپر اس نے جو پوائنٹ آف ویو دیا کہ وہ یہ کہا اس نے کہ T20 کو ہروانا۔ دیکھو اچھا اور بہت سی چیزیں بھی ہوئی ہیں، دیکھو ایسا نہیں ہے۔ شہزاد کے سامنے جو لڑکا بالنگ کر رہا تھا اس کا بھی ڈیبیو تھا۔ میرے شہزادے، ایک تو تم لوگ معصوم ہو بہت زیادہ، مسئلہ یہ ہے تمہارا، ٹھیک ہے، تم لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ بات اس نے صحیح کی، اس لیے لگی صحیح کہ وہ جا کے بری لگی اور وہ زور سے لگی، اس لیے اس کی بات اور صحیح لگی۔ اب سنو خالدہ ضیاء وزیر اعظم ہے بنگلہ دیش کی، T20 کتنے کھیلے تھے پاکستان نے اس ٹور میں؟ 1۔ خالدہ ضیاء پہلی بال سے بیٹھی ہوئی ہے اسٹیڈیم کے اندر۔ T20 کا ورلڈ کپ تو نہیں ہو رہا تھا نا، ایشیا کپ تو نہیں ہو رہا تھا نا، چیمپئنز ٹرافی تو نہیں ہو رہی تھی نا، پتہ ان کی ٹیم جیتنے والی ہے کاشف بھائی، پھر وہی بات۔ اور میرے شہزادے جب اس نے 4 گیم پچھلے دیکھے ہیں، اس کے اندر پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد کون فیورٹ تھا 2020 کے لیے؟ بھائی فیورٹ کی بات نہیں ہے۔ We need to take a call real quick sir, but we'll come back to this. I mean مجھے اس کی بات بری لگی، مجھے اس کی بات سے میں بلیو نہیں کرتا کسی پہ الزام لگانے کے لیے بغیر ثبوت کے، لیکن جو نظر آ رہا ہے سر these are all assumptions۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لو کال لو، چلو۔ السلام علیکم کالر، پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی خرم بھائی، کاشف بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ہیوسٹن وعلیکم السلام، کر رہا ہوں۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ آپ نے تھوڑا اونچا بات کریں، مجھے آواز تھوڑی آپ کی کم آ رہی ہے۔ جی الحمدللہ سب خیریت ہے۔ میں فقط صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب انسان پہ نزا کا وقت طاری ہو جاتا ہے، we'll have to disconnect this call. I'm sorry، آپ کی آواز آپ کی لائن سے شاید کال کریں برائے مہربانی۔ I'm very very sorry sir, I couldn't understand a word. اچھا so we'll get back. Can I respond to that for 30 seconds? So ایک بات تو یہ کہ شہزاد اسٹرگل کر رہا تھا، اوکے، شہزاد اسٹرگل کر رہا تھا، اس نے پورے ورلڈ کپ میں اسٹرگل کیا ہے، میں نے اس کی پوری بیٹنگ دیکھی، وہ ٹرائنگ ٹو پلے گڈ شاٹ، بالنگ بہت اچھی کر رہا تھا، آؤٹ آف فارم، اس کو بھیجنا چاہیے تھا نہیں، پہ یہ الگ ڈسکشن ہے، شاید وہ ہوتا، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن۔ اس کے بعد آفریدی ون ڈاؤن آیا، بالکل ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، آفریدی جس بال پہ آؤٹ ہوا اس میں بیٹ اور بال میں اتنا گیپ تھا۔ مجھے جو ٹربل ہے تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو امپائرنگ تھی وہ اچھی نہیں تھی، انہوں نے کچھ بہت سارے فیصلے ہمارے خلاف کیے۔ خالدہ ضیاء کا آنا بیٹھنا، اس نے پہلے بھی آ کے میچ دیکھے ون ڈے کے اندر، ان کو کب ایسا بار بار موقع ملتا ہے؟ ان کو تو I'm sure they in their minds they went back 40 some years. They're thinking کہ ہم لوگ تو کوئی پرانے بدلے ان سے نکالیں. That's why she came there. ان کو پتہ تھا کہ ہم ان کی ٹیم نے ہمارا ستیہ ناش کرنا ہے، جو آپ نے الفاظ یوز کیے تھے پچھلی دفعہ وہی ہوا۔ ہماری ٹیم ہاری تو نہیں، ہم تو بہت شرمندہ ہوئے۔ سر یہ مجھے بتائیے کہ
کہ اگر اسیوم کریں فار اے سیکنڈ کہ وقار اس میں انوالو نہیں ہے اور اس میں 2 نمبر کی حرکتیں نہیں ہو رہی, یہ مجھے بتائیے کہ وقار کیوں نہیں اس ٹور کے بعد چلا جائے گا؟ میرا خیال ہے اب چلا جائے گا, کیونکہ آج وقار یونس, جہاں تک میری اطلاعات ہیں, وقار یونس ہوئے, معین خان ہوئے اور مشتاق ہوئے, یہ نجم سیٹھی کے منظور نظر ہیں. اور نجم سیٹھی صاحب 30 جون کو امید تو یہی ہے, لیکن ایسا ہوتا ذرا کم ہے, لیکن یہ کہ بہرحال امید تو یہی کہ پاکستان کی کرکٹ میں دخل اندازی, دراندازی اور گھس پھیٹیا پن جو کر رہے ہیں وہ, یہ بڑے میں ہندوستانی الفاظ استعمال کر رہا ہوں, گھس پھیٹیوں والی حرکت جو کر رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو شہریار صاحب کو شاید موقع لگے. اچھا, ایک بڑی اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے, ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں جاوید آفریدی, وہ پاکستان ٹیم کے اسپانسر ہیں کرکٹ, جہاں جہاں پاکستان کرکٹ کھیلتی ہے, اور شاید آفریدی کوئی تعلق نہیں شاید سے. وہ بڑا پیارا بچہ ہے, وہ بہت ہی نفیس انسان ہے. اس کی میرے پاس ٹویٹ آئی, اس نے ٹویٹ کیا نواز شریف کے لیے کہ ایز اے اسپانسر آف پاکستان کرکٹ I strongly condemn the current measures taken by the PCB and we strongly urge Prime Minister to interfere and intervene, otherwise we will be forced to withdraw support for Pakistan cricket. اچھا, یہ واحد اسپانسر ہے, he is a major sponsor. مردوں والا کام کیا, اور سیدھا میسج بھیجا نواز شریف کو ڈائریکٹ. بہرحال لیکن اب نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کتنی فرصت ہے میسج پڑھنے کی, لیکن اینی ویز اب آگے چلو. میری کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تنقید تو بڑی کرتے رہتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, آپ سلوشن بتائیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے سلوشن کو ارباب اختیار تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, اور ان صاحب کی پہنچ ہے آگے, یہ صاحب اچھے بڑے صاحب ہیں, اور یہ کہ ان کی پہنچ بھی ہے, اور یہ میکرز اینڈ وہ کیا بولتے ہیں, موور اینڈ شیکرز. اچھا. تو میں نے ان سے 4 باتیں کہی ہیں. میں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے جو 8 بڑے نام ہیں, ان 8 بڑے ناموں کو جو باکردار نام ہیں, جو کہ سپاٹ لیس کیریکٹر والے ہیں, ان کو اٹھا لو. وقار ہو گئے, وسیم ہو گئے, سلیم ملک ہو گئے, اعجاز احمد ہو گئے, نہیں کامران اکمل ہو گئے, نہیں 8 نام اٹھاؤ. ظہیر عباس ہوئے, شعیب محمد ہوئے, آپ کے ماجد جہانگیر خان صاحب ہوئے, عبد القادر ہوئے, راشد لطیف ہوئے, یہ وہ نام ہیں. توصیف احمد ہیں. ان لڑکوں کو جن کے کریکٹر پہ کوئی آج تک کسی نے کوئی داغ نہیں لگایا, کوئی بات نہیں, کسی رپورٹ میں ان کا نام نہیں آیا, کسی رپورٹ میں نام نہیں آیا. ان کو اٹھا کے 8 بڑے شہروں کا انچارج بنا دو کہ تمہیں میں 15 دن دے رہا ہوں, اور 15 دن کے 1 لاکھ روپیہ پر ڈے کے حساب سے دوں گا. تم مجھے ان 8 شہروں میں 50 لڑکے ڈھونڈ کے لا کے دو. ٹھیک ہے, اگر میں پی سی بی کا ڈائریکٹر ہوں, سب سے پہلا کام میں یہ تو آپ کو 400 بندے مل گئے. 400 بندے مل گئے. اب ان 400 بندوں کے لیے میں نے ان 8 کوچز کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی بلا لیا, ان 8 لوگوں کو جن کو میں نے اپوائنٹ کیا تھا. 400 لڑکے کھڑے, 15 دن کا کیمپ اور لگے گا, جس میں کہ ہم اس کو ایکسچینج کر دیں گے. کراچی میں جو 50 لڑکے پک کیے گئے, ان کو لاہور کا جو کوچ تھا, لاہور کا جو فائنڈر تھا, جو ہیڈ ہنٹر تھا, وہ چیک کرے گا, اور اس طرح لاہور والے کو کراچی والا چیک کرے گا. اس لسٹ کو ہم شارٹ لسٹ کریں گے 25 لڑکوں کی. 2 ہفتے کے بعد یہ لسٹ رہ گئی 200 لڑکوں کی. ان 200 لڑکوں کو ہم مزید ٹریننگ کے لیے ہم نے چوز کر لیا کہ یہ کھیلنے کے قابل ہیں. اچھا, اس میں لڑکے یہ فرسٹ کلاس سیٹ اپ میں پہلے سے کھیل رہے ہوں گے بہت سارے, کوئی کھیل رہے ہوں, کوئی نہ کھیل رہے ہوں, کوئی کھیلنا چاہتے ہوں, کوئی مطلب ان کو ٹیلنٹ سرچ ہو رہی ہے. اس کے یہ 1 مہینے میں یہ کام ہو گیا. اب ان 100 لڑکوں کو اٹھا کر کے پاکستان آرمی کے حوالے کر دو 6 ہفتے کے لیے. 6 ہفتے کے لیے پاکستان آرمی, اس کو کہتے ہیں بوٹ کیمپ. بوٹ کیمپ میں اٹھا کے ان کو 6 ہفتے 8 ہفتے کے لیے ڈال دو کہ 8 ہفتے سے پہلے ہم ان کی شکلیں نہیں دیکھیں. صحیح رگڑا لگا ان کا. اور ان کو صبح 4 بجے اٹھاؤ اور رات 10 بجے تک ان کے جسم کی مالش کر کے ان کو دودھ والے کے اسکیجول پہ 4 سے رات 10 تک. ان 100 لڑکوں میں سے کل 40 لڑکے رہ جائیں گے, 45 لڑکے رہ جائیں گے, باقی لڑکے ویسے ہی بھاگ جائیں گے, ڈراپ ہو جائیں گے. جو ہوتا ہے جو کاکول اکیڈمی میں اور جو آرمی کے جگہوں پہ ہوتا ہے, کون کتنا کمیٹڈ ہے اور کون کتنا فٹ ہے, یہاں سے ایگزیکٹلی وہاں پر. اچھا, ان ٹریننگ کیمپس میں, ان بوٹ کیمپس کے اندر آپ کرکٹرز بھی چھوڑ دیجئے, کوچز کو بھی چھوڑیے. جن لوگوں کو آپ کو فیوچر میں پاکستان کرکٹ کا کوئی رول ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی چھوڑیے, تاکہ وہ بھی اس ماحول سے آشنا ہو جائیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اینی ویز, جب یہ 40-45 لڑکے منچ کے آئیں, تیار ہو کے آئیں, تو ہو سکتا ہے 30 نکلیں, ہو سکتا ہے 25 نکلیں, ہو سکتا ہے 20 نکلیں, ہو سکتا ہے 10 نکلیں, who cares. لیکن یہ وہ لڑکے ہوں گے جو جسمانی طور پہ فٹ ہیں, جو ذہنی طور پہ بہتر ہو گئے, اور جن کو کرکٹ بھی آتی ہے, جن کو بیسک اور اچھی کرکٹ کی نالج بھی ہے, اور یہ
فریش آؤٹ آف دا کیا بولتے ہیں اس کو وہ ہے باکس ہیں, یہ بالکل نئے ہیں بچے. ٹھیک, ان بچوں کو آپ ایک محسن حسن خان, راشد لطیف جیسے کوچ کے حوالے کر دیں. اچھا جی, ایک تو یہ ہو, ان کو موو کرا دیں سٹیز کے ساتھ, ان کا رہنا, ان کو ہاسٹل میں رکھیں. ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے ان کی ٹیکنیک دیکھی ہے پاکستانی بیٹسمینوں کی, بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو کیا یہ سلوشن نکلے گا کہ انہوں نے جیسے آدھے پاکستانی بیٹسمین, ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین چمچا گھما رہے ہیں ہر بال مڈ وکٹ اور اسکوائر لیگ کے اوپر. بالکل سر, اس پہ کچھ کام ہوگا. دیکھو نا, ہر چیز پہ کام ہوگا. بات چمچا گھمانے کی تو بہت بعد میں آتی ہے نا خرم. پہلے تو یہ آتی ہے کہ ٹور سے پہلے, ٹور میں جو 15 لڑکے اناؤنس ہوئے اس میں سے 6 زخمی ہو گئے. ابھی آج راحت علی واپس آ گئے. وہاب ریاض کی آپ نے جاگنگ دیکھ لی تھی, کیسی جاگنگ کر کے بالنگ کر رہا تھا وہ. آپ نے جناب اس کو دیکھ لیا, جنید خان کو دیکھ لیا. آپ نے وہاں پر جناب شعیب مقصود کی کلائی میں چوٹ. یاسر شاہ تو بیچارہ پیدا ہی زخمی ہونے کے لیے ہوا ہے, وہ بیچارہ پریشان. کیا ہے کہ سپنر ہے, وہ کیوں زخمی ہوتا ہے؟ بہرحال اس کے ہاتھ میں گیند لگی. تو مطلب سب سے پہلے باڈی فٹنس ود مائنڈ فٹنس, یہ دو چیزیں جب سیٹ ہو گئی نا تو یہ ہے بنگلہ دیش کے پاس. اچھا, میں نے یہ پوائنٹ کیوں دیا, اب اپنے ویورز کو بولو کہ مجھے میری بات کو بڑے غور سے سنیں, کیونکہ یہ پوائنٹ مینٹل اور فزیکل فٹنس کا میں نے اس لیے دیا ہے کہ ایک لڑکا ہے روبل حسین. روبل حسین پہ اس کی دوست, اس کی گرل فرینڈ نے الزام لگایا ہے کہ اس نے اس کو ریپ کیا ہے, روبل حسین کے اوپر. تو ورلڈ کپ سے پہلے روبل حسین صاحب جیل میں تھے, اور جیل میں ان کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے اور آپ کی ٹریننگ جیل میں ہوگی. اچھا جی, جیل میں اس کو 3 مہینے چھترول لگا کے اور جسمانی اور ذہنی طور پہ مضبوط کیا گیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے. Are you serious؟ سر ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو, اندر کی ساری خبریں ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس پر میں نے کیوں بات کی تھی, دیکھو نا اس کی وجہ تھی جو میں نے پورا. مگر ان کے بورڈ کی کمٹمنٹ دیکھیں آپ, دونوں کی کمٹمنٹ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ بورڈ نے ٹیلنٹ کو پک کیا. بورڈ نے یہ دیکھا کہ اس میں جراثیم ہے, یہ ہمارے ملک کا پرچم روشن کر سکتا ہے, یہ ہمارے ملک کا پرچم بلند کر سکتا ہے. کیا بنا مجھے یہ ضرور بتائیں. ابھی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, لیکن مگر اس پہ مطلب الزام ہے, میرے خیال سزا کاٹ رہا ہے. اچھا ہاں, اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جو اس نے پرفارمنس دی ہے ورلڈ کپ میں, تو اس کی جو گرل فرینڈ ہے, جہاں تک میری اطلاع ہے, پلیز اسے کنفرم کر لیں کہ اس نے کیس واپس لے لیا ہے, جو مجھے اطلاع ملی ہے. اینی ویز, اب آپ آگے چلیے. اس میں اس عمل سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی, ان لوگوں کی ارباب اختیار کی کہ ان کی نظریں ٹیلنٹ پہ کو کیسے چن رہی ہیں, پک کر رہی ہیں, تلاش کر رہی ہیں اور گروم کر رہی ہیں. دوسری, ان کی اس ہمت کی داد دیجئے کہ وہ تمام ہر طرح کے مشکلوں اور رکاوٹوں سے ہٹتے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ جو ہو گیا یہ ایشو ہے, لیکن اسی کرکٹ الگ ہے. ہمیں اس سے جب تک اس پہ جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک جو بھی ہے, اگر جرم ثابت بھی ہے, مجرم بھی ہے, لیکن یہ اس کا ذاتی فعل ہے, ہمیں کرکٹ کے لیے لڑکا چاہیے. تیسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہم کو سیکھنے والا ہے کہ ہمارے لڑکے اسٹریس کرتے ہیں. مصباح بیٹھے ٹی وی پہ فرما رہے ہیں کہ جی بس کریں, میڈیا کی ہماری وار ختم کریں, ہمارا میڈیا ٹرائل ختم کریں, ہمیں یہ ختم. اور میرے شہزادے, کون سا اسٹریس تو وہ ہے کہ جو دن میں 3 گھنٹے کے لیے تمہیں کھولی سے باہر نکالا جاتا ہے, جس میں تم قیدیوں کے کپڑے پہنے ہو, جس میں ایک باتھ روم میں 27 آدمی جاتے ہیں. اسٹریس وہاں سے لڑکا نکلتا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے کوارٹر فائنل تک پہنچا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں اسٹریس, لیکن کمٹمنٹ از دس وے, اور یہ چیز دوسری ہے. بہت شکریہ. سو وی نیڈ ٹو ٹیک اے کوئک کمرشل بریک. وہ بھی ویورز پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہمارا شو صرف 1 گھنٹے کا ہے, اور پلیز کال کریں, ہمارا نمبر آپ کے اسکرین میں موجود ہوگا, اینڈ we'll be right back after these messages. Thank you.